لیکن آگے بڑھ رہے ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ دور دراز سے جتنے بھی احباب ذکر کریم کربلا میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں، میرا مولا آپ کا آنا قبول فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے، مشکل سے مشکل دعائیں میرا مولا قبول فرمائے، میرا مالک ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کو محفوظ و معمول فرمائے، اور سب سے بہتر اور سب سے افضل ترین دعا کہ ہمیں ہمارے عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں اور مولا شبیر کے عزاداروں میں فرمائے۔ ہم اسی عقیدے پہ زندہ رہیں اور جب اپنے بادشاہ کے سامنے اٹھیں تو اسی عقیدے پہ ہمیں اپنے مالک کی صدا پہ لبیک کی توفیق عطا فرمائے، مولا کی معرفت نصیب فرمائے، مولا کی محبت نصیب فرمائے، اور وارث کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ انتہائی اعلیٰ ظرفی اور انتہائی شفقت آپ کی کہ مجھ جیسے طالب علم کی معروضات آپ کی بارگاہ سماعت میں قابل قبول ٹھہر رہی ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے آیہ ولایت سورہ مائدہ کی اس آیت پہ جس میں خدا ولایت اور 3 ولیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی مجلس سے لے کے آج کی اس مجلس تک مسلسل میں گزارش کر رہا ہوں کہ ولایت ایک ہے اور ولی 3 ہے۔ جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی ہی اس کے رسول کی ہے اور ویسی ہی آئمہ کی ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، والرسول، رسول تمہارا ولی ہے۔ جب اللہ نے اپنی بات کی تو اکیلی اپنی کی، جب رسول کی بات کی تو صرف رسول کی بات کی، اس کے بعد خدا نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا، خدا نے ہم کہا، وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ولایت اللہ رسول کے بعد چل رہی ہے وہ کسی ایک فرد پہ رکی نہیں بلکہ مسلسل چل رہی ہے۔ اب یہ آیت ولایت جب آئی تو ہم کیا سمجھیں کہ جب یہ آیت اتری سورہ مائدہ جب آئی تھی تو تب ہی اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت فرض ہوئی تھی؟ یہ مخلوق تک پہنچی تب تھی پہلے سے۔ تھوڑا سا ہم ولایت کے پیچھے جائیں گے کہ یہ جو ولایت ہم تک پہنچی ہے اس کا آغاز کب ہوا تھا۔ اس کے لیے میرے پاس قرآن مجید کی سورہ مبارکہ زخرف کی ایک بڑی بہترین آیت ہے جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سوال کر ان نبیوں سے جو تم سے پہلے آئے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے کہ میرا حبیب ان نبیوں سے سوال کر جو تم سے پہلے آئے، ان رسولوں سے سوال کر۔ یہ آیت آج بھی سورہ زخرف میں موجود ہے۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیہ استفہامیہ، سوالیہ آیت ہے، اس میں نبی سوال کر رہا ہے۔ خدا ہر آیت میں آگے کوئی نہ کوئی جواب لکھ دیتا ہے، یہ ایسی آیت ہے جس میں آگے خدا نے جواب نہیں لکھا کہ رسولوں نے جواب کیا دیا۔ یہاں سوال کا تذکرہ آیا، میرا حبیب ان نبیوں سے سوال کر، تمہیں کس بات پہ نبی بنایا۔ اس آیت کی تفسیر ایک بادشاہ سے پوچھی گئی تھی، ایک تخت پہ بیٹھنے والے سے پوچھی گئی تھی، تو اس نے اس کا غلط تفسیر بیان کی تھی جس کی بنیاد پہ لوگ امیر المومنین کے پاس آئے کہ یا علی اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا کیوں؟ یا علی سوال ہمیشہ تب کیا جاتا ہے جن سے سوال ہو وہ سامنے ہو، اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار الیہ موجود ہو۔ یہاں رسول کو خدا کہہ رہا ان سے سوال کر، یہ ان کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی پہلے موجود تھے جن سے نبی کو کہا جا رہا ان سے پوچھ۔ تو جب یہ آیت آئی تو مکہ میں کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، مدینہ میں کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، نہ مکہ میں کوئی اور نبی تھا نہ مدینہ میں کوئی اور نبی تھا۔ تو جب کوئی نبی مکہ اور مدینہ میں ہمارے نبی کے علاوہ تھے نہیں تو پھر ہمارے نبی نے کن نبیوں سے سوال کیا تھا کہ تمہیں کس بات پہ نبوت ملی؟
امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہا یہ آیت مکی نہیں ہے. انہوں نے کہا یا علی پھر کہاں آئی تھی؟ فرمایا مدنی بھی نہیں ہے. یا علی پھر کہاں اتری تھی؟ فرمایا نہ یہ زمین پہ اتری تھی، نہ یہ رز میں آئی تھی، نہ یہ بز میں آئی تھی، نہ یہ منبر پہ آئی تھی، نہ یہ میدان میں آئی تھی، نہ یہ مسلح پہ آئی تھی، نہ کسی جنگ میں آئی تھی، نہ عرش اول پہ آئی تھی، نہ عرش دوم پہ آئی تھی، نہ عرش سوم پہ آئی تھی، نہ عرش چہارم پہ آئی تھی، نہ فلک پہ آئی تھی. مولا یہ کب آئی تھی؟ فرمایا شب معراج جب رسول تمام بلندیوں کو چیرتا ہوا عرش کی آخری سطح پہ پہنچیا تھا اور خدا نے کہا تھا 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھا. جب نبی مصلی امامت پہ آیا نماز پڑھانے کے بعد سارے نبی سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو خدا نے بغیر جبرائیل کے لیے آیت بھیجی، میرا حبیب ان سے پوچھ کہ تو نے کس بات میں نبی بنایا ہے، ان نبیوں سے پوچھ تو نے نبی کس بات میں بنایا ہے. صحابہ نے ہاتھ بڑھانے کا اچھا علی اگر یہ آیت معراج ہے تو پھر بتائیں نبیوں نے جواب کیا دیا تھا؟ تفاسیر کا میں سمجھ ہوں امیر المومنین کا صحیفہ رحمت میں جلالت کی سوری ہے. تو میں جب نبیوں سے پوچھا تو نے کس بات پر نہیں بنایا تو 1.25 لاکھ انبیاء کی آواز آئی ہم تیری نبوت پر ایمان لائے اور علی کی ولایت پہ. بسم اللہ. تیری نبوت کو مانا، علی کی ولایت کو مانا. انبیاء نے زمین پہ اترنے سے پہلے جو اقرار کیے تھے، جو عہد کیے تھے، وہ عہد اللہ کی ربوبیت، نبی کی نبوت، علی کی ولایت. سر نہ ہلائیے گا، بات آگے لے کے چلتے ایک اور آیت سے یہ عہد ٹوٹ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَاكُم مِّن کتاب وَحِکمۃ. ایک اور انبیاء یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے نبیو یاد کرو، یاد کرو. یاد ان کو کروایا جاتا ہے جو پہلے ہو. یاد کروایا ہے، یہ واقعہ دہرایا ہے خدا نے. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا تمہارے بعد ایک نبی آئے گا. کیا کہنے؟ تم نے اس نبی کی تصدیق کرنی ہے، صرف تصدیق ہی نہیں کرنی، لتؤمنن بہ، اس پر ایمان بھی لانا. صرف ایمان ہی نہیں لانا، لتنصرن بہ، تم نے اس کی نصرت بھی کرنی ہے، تصدیق بھی کرنی ہے. توجہ رکھیے گا سامان، تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے. جی اب موضوع کھلنے لگا ہے. تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے. اور خدا آگے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان میں سے ایک بھی کام چھوڑا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، میں تم سے صرف نبوت واپس نہیں لوں گا، سب کو فاسق کر دوں گا. اب عہد تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ذرا اس عہد کی سزا دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ عہد توڑا تو میں صرف نبوت واپس نہیں لوں گا، میں سب کو فاسق کر دوں گا. کافر نہیں، فاسق کروں گا اگر تم نے وہ عہد توڑا. قرآن یہاں امام بارگاہ سے لے کے اب بھی منبر پہ آئے، آیت آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ خدا نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، تم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی. اگر ایسا نہ کیا فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اور یہ کہنے کے بعد آیت آگے چلی، فرمایا قالوا اقررنا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اقررتم، ہم اقرار کرتے ہیں. فاشهدوا وانی معکم من الشاہدین، خدا نے کہا تم بھی گواہی دو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. تم بھی گواہی دو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں. قرآن منبر پہ لے کے آؤ. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا تم نماز پڑھو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھوں گا، تم روزہ رکھو میں تمہارے ساتھ روزہ رکھوں گا، تم زکات دو میں تمہارے ساتھ زکات دوں گا، تم حج کرو میں تمہارے ساتھ طواف کروں گا. خدا کسی عمل میں شریک نہیں ہوا. 4 عمل ایسے ہیں جس میں اللہ شریک ہوا ہے. میں اللہ کے عمل بتانے لگا ہوں اور تمہارے چہرے کی رونق دیکھنے لگا ہوں. خدا نے کہا پہلا عمل فاشهدوا انی معکم من الشاہدین، تم بھی گواہی دینا میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دوں گا. خدا نے اپنا دوسرا عمل بنایا، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرنا میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. خدا نے اپنا تیسرا عمل بتایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تم بھی ان پہ درود پڑھنا میں بھی ان پہ درود پڑھوں گا. خدا نے اپنا چوتھا
ने बताया तुम भी लानत करना, मैं भी लानत करूंगा। इसका मतलब अल्लाह चार काम करता है, या गवाही देता है, या दलील पढ़ता है, या इंतजार करता है, या लानत करता है। आज मौलवी के सर पे बुला रखो, तुमने पूरा इस्लाम दिया है नबी की सुन्नत में, तुम्हें पूरे इस्लाम के तरीके रखे नबी की सुन्नत में, तारीफ रखो नबी की सुन्नत है, मसवाक करो नबी की सुन्नत है, सवाल ऊपर मांगो नबी की सुन्नत है, हर काम नबी की सुन्नत में किया। तुम वो करते हो जो नबी करता है, हम वो करते हैं जो खुदा परवरदिगार चार काम करता है, या गवाही देता है, अल्लाह गवाही देता है, अल्लाह इंतजार करता है, अल्लाह दरूद पढ़ता है, अल्लाह लानत करता है। चार काम वो है जो परवरदिगार खुद करता है। फशहदू, तुम भी गवाही दो, इन्नी माअकुम मिनल शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाही दूंगा। किस बात पे? उस अहद पे जो तुमने अहद किया है मेरे साथ, वादा किया है तुमने कि तुम उस नबी की तस्दीक करोगे, उस पर ईमान लाओगे, उसकी नुसरत करोगे, और अगर तुमने ना की तो फासिक हो जाओगे। नबी मेरे नबी पर ईमान ना लाए तो फासिक हो जाते हैं। और खुदा कह रहा है कि ईमान भी जुबानी नहीं लाना, दिल से लाना है। चले जी, बात को आगे लेके चलते हैं। ये सारे मान गए कि तमाम अंबिया हमारे नबी पर ईमान लाए, तस्दीक की, ये दोनों शर्तें पूरी हैं, हम गवाही देते हैं कि उन्होंने ये अहद पूरा किया। खुदा ने तीसरा वादा लिया था, नुसरत करनी है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो, ये मदद वाला वादा किस नबी ने पूरा किया? बात आसान करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगी। जब नबी हिजरत की रात बुला रहे थे, सोने के लिए आदम तो नहीं आया। जब खैबर में भेजना चाह रहे थे, नूह तो नहीं आया। खंदक में इब्राहिम नहीं आया। बदर में याकूब नहीं आया। उहद में यूसुफ नहीं आया। जब नबियों ने मदद की ही नहीं तो फिर अलैहिस्सलाम कैसे? दो ही हैं, दो गलियां हैं, किसी एक गली में मर्जी की चले जा। या तो नबियों की मदद दिखा, या फिर कुरान से आयत निकाल। आयत कह रही अगर ये मदद ना करें तो फासिक हो जाएंगे। और आज हर मुसलमान का कीदा है, आदम भी अलैहिस्सलाम, नूह भी अलैहिस्सलाम, इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम, मूसा भी अलैहिस्सलाम। ये अलैहिस्सलाम कैसे? मदद तो की नहीं। और खुदा कुरान में कहता फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून, और अगर तुमने मदद ना की तो मैं सब के सब फासिक कर दूंगा। जब आदम मदद नहीं कर रहा, नूह मदद के लिए नहीं उतर रहा, इब्राहिम नहीं आ रहा, मूसा नहीं आ रहा, ईसा नहीं आ रहा, याकूब नहीं आ रहा, यूसुफ नहीं आ रहा, तो फिर ये सारे नबी अलैहिस्सलाम कैसे बने? मुझे इज्जत अली की कसम है, सिवाय अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ने वालों के किसी का नबियों की इस्मत में ऐसा यकीन नहीं हो सकता जैसा अली ने हमें दिया है। कूफे के मिंबर अब्जद पे बैठ के मेरे बादशाही ने अपने सीने पे हाथ रख के कहा था, मैं ही वो अली हूं जो आदम की जगह में मदद करता रहा, की जगह में मदद करता रहा, इब्राहिम की जगह मैं वो अली। आदम का वादा भी मैंने पूरा किया, आदम वाला वादा भी मैंने पूरा किया, नूह वाला वादा भी मैंने पूरा किया, इब्राहिम वाला वादा भी मैंने पूरा किया। वादा उन्होंने किया था, निभाया अली ने। वादा उन्होंने किया था, निभाया अली ने। वादा आदम का था, पूरा अली ने किया। वादा नूह का था, पूरा अली ने किया। वादा इब्राहिम का था, पूरा अली ने किया। जो अली नबियों के वादे करता है, उसी अली ने हमसे कहा था अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ो, मैं जन्नत में लेके जाऊंगा, मेरी मोहब्बत में रहना, मैं कब्र में आऊंगा, मेरी यकीन पे रखना, मैं हशर में मदद करूंगा, तुम मेरी विलायत पे ना छोड़ना, मैं तुझे कौसर बनाऊंगा, तुम मेरी विलायत पे ना छोड़ना, मैं मिजान में तुम्हारा साथ दूंगा। जो नबियों के वादे पूरे कर सकता है वो अपना वादा नहीं पूरा करेगा। कूफा में बैठे हुए थे मेरे मौला अली,
सुभान अल्लाह। एक मौला का आशिक था, मौला का सहाबी था, बड़ा सादा था और सादगी की वजह से अली उससे प्यार करते थे। सादे लोग भी तो होते ना, सादा था और अली के पास बैठता था, अक्सर ऐसी सादी बात करता था, लोग उसे रोकते थे कि मौला अली के सामने ऐसी बात, मौला कहते से रोका ना करो, मुझे इसकी गुफ्तगू अच्छी लगती है। बशर इब्न साद उसका नाम था, बनी तमीम से उसका ताल्लुक था, सादा था। एक दिन मौला अमीरुल मोमिनीन के पास बैठा हुआ और मौला अमीरुल मोमिनीन के पास बैठ के बड़ा ही सादा सवाल किया। कहने लगा, या अली, आप जब भी माशर की बातें बताते तो आप बताते नफ्सा नफ्सी का आलम हुआ, वहां कोई किसी को नहीं पहचानेगा, तो या अली ये जो हम आपसे मोहब्बत करते हैं, क्या कहते हैं, आप यहां हमारी मदद करते हैं, वहां करेंगे? अली मुस्कुराए। अब सहाबा उसकी तरफ देख रहे कि इसने क्या पूछ लिया अली से। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, फरमाए इसे पूछ दो। मौला फरमाए, हाँ मैं वहां भी तुम्हारी मदद करूंगा। क्या कहते, क्या लगा, मौला अगर आप वहां भी हमारी मदद करेंगे तो हम आपको ढूंढेंगे कहां? कोई निशानी बता दें कि आप जैसे अब हैं वैसे ही वहां होंगे। मुस्कुराए मेरे बादशाह, मुस्कुरा के फरमाया, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, मैं अली खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। यानी फिर भी कोई निशानी बता दें कि आप कहां पे होंगे, कोई तख्त होगा, कोई आखिर मैदान होगा, आप कहां पे होंगे? अली मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया, ढूंढने की जरूरत नहीं, जहां अमाल तुम रहे होंगे ना वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। जहां मैदान लगा होगा, जहां नेकियां बदियां तुल रही होंगी, वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहने लगे, या अली अगर हम वहां पहुंच गए जहां मैदान लगा होगा तो आप दाएं होंगे बाएं होंगे, इतना रश होगा, आपको कहां ढूंढेंगे? अली मुस्कुरा के, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अना साहिबुल मैदान, तराजू ही अली के हाथ में, तो तुम्हारा मौला अली रहा होगा। उसका अच्छा मौला जो आप तो रहे होंगे, तो आप तो आदिल हैं, आप तो अदल करते हैं, अगर आप तो रहे होंगे आप हमारी मोहब्बत देखेंगे या फिर अदल देखेंगे? आपको तो जमाने में अदल मशहूर है, तो फिर आप वहां पर अपना आदल दिखाएंगे या हमारी मोहब्बत देखेंगे? अगर हमारी नेकियां थोड़ी हो गई तो यारी अदल का तकाजा है, हमें जहन्नम में भेजा जाए, मोहब्बत का तकाजा है, हमें जन्नत में भेजा जाए। अली मुस्कुरा के बताते, अगर नेकियां थोड़ी भी हो गई तो मैं क़यामत के मैदान में तराजू हाथ में रख के फरिश्तों से कहूंगा, एक पलड़े में इसमें गुनाह रखो, दूसरे में मेरी गुनाह रखो, फिर मैं देखूंगा तुम्हें तुम्हारे गुनाह जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विलायत जन्नत में। थोड़ा आगे तशरीफ ले। बादशाह उषा ने अगर ईमान न लाए और मदद न की मैं सबको फासिक कर दूंगा। क्या कहने, ये है मेरे रसूल की इज्जत। मैंने पहले कहा था कि अल्लाह की विलायत हमने 2 दिन पढ़ी, अब 2 दिन रसूल की विलायत पढ़े कि मेरे नबी की विलायत क्या है। जैसे अलीयुन वलीउल्लाह ना पढ़े तो काफिर, अगर नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ना पढ़े फासिक हो जाएंगे। ये है मेरे नबी का इख्तियार, ये है मेरे रसूल का इख्तियार। मैं जुमला तब्दील करूंगा तो जुमले में ज्यादा लुत्फ आ जाएगा। ये है अली के मौला का इख्तियार, ये है हसनैन के नाना का इख्तियार। 1.25 लाख नबी उस पर ईमान ना लाएं, तस्दीक ना करें, उन सब को फासिक कर दिया जाएगा। नबी से जब भी कोई पूछता या रसूल अल्लाह, आपके पास सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत, क्या कहने, मुझे सैयदुल अंबिया बनाया, मुझे सरदारुल अंबिया बनाया। और रसूल हमेशा कहते थे सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान मुझ पे ये है कि उसने मेरी नबुव्वत को अंबिया पे वाजिब किया। इब्राहिम पे वाजिब नहीं था, आदम सफीउल्लाह पढ़े, तस्दीक करेगा, कलमा नहीं पढ़ेगा। क्या कहने,
لیکن ہر ایک پہ واجب ہے میری رسالت کا یقین، میری رسالت کا کلمہ. یہ ہے رسول کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت فاسق. یہ ہے میرے رسول کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں تو نبوت فاسق کو، اب میں جملہ اور ہلکا کر دیتا، ان کی نبوت ختم. فاسق کا مطلب یہی ہوا نا کہ ختم ہو گئی. جب فاسق معاذ اللہ فاسق ہو جائے تو پھر نبوت کیسی؟ تو میں جملہ بہتر کر کے پڑھنے لگا. یہ ہے میرے نبی کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت ختم. یہ ہے میرے رسول کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس کی تصدیق نہ کریں، ان کی نبوت ختم. یہ ہے زہرا کے بابا کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی رسالت ختم. یہ ہے حسن کے نانا کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت ختم. یہ ہے حسین کے نانا کی عزت. 1.25 لاکھ نبی. کون کہتا ہے شیعہ نبی کا تذکرہ نہیں کرتے؟ اس سے اچھا نبی کی کیا بات ہوگی؟ یہ ہے مکی کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت ختم. یہ ہے میٹھے مدنی کی عزت. 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، اس کی نبوت ختم. یہ ہے صحابہ کے نبی کی عزت. اگر 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، ان کی نبوت ختم. یہ ہے صحابہ کے آقا کی عزت. اگر 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں، اس کی نبوت ختم. یہ ہے 73 فرقے کے مسلمانوں کے نبی کی عزت. اگر 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوت ختم. سے بڑھ گئے. اب سننا علی کی ولایت سے سننا. یہ ہے محمد رسول اللہ کی عزت. اگر 1.25 لاکھ نبی اس پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوت ختم. اور یہ ہے علی ولی اللہ کی عزت. اگر خم قدیر پہ یہ محمد اس کی ولایت کا ایمان ہے، اس کی یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. یہ ہے طاقت علی ولی اللہ. ابھی تک کوئی تاریخ کی کتاب کھلی نہیں، ابھی تک تو ہم صرف قرآن سے ولایت پڑھ رہے ہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ. آدم شفیع اللہ یقین نہ رکھے، نبوت ختم. نوح نجی اللہ تصدیق نہ کرے، نبوت ختم. ابراہیم خلیل اللہ نصرت نہ کرے، نبوت ختم. یہ ہے میرے محمد رسول اللہ کی عزت کہ موسیٰ کلیم اللہ ایمان نہ لائے، نبوت ختم. یہ ہے علی ولی اللہ کی عزت. اگر یہ محمد رسول اللہ ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر تو نے نہ کیا تو سمجھ کچھ بھی نہیں کیا. اتنا سنا آپ نے غدیر، اتنا سنا آپ نے غدیر، اتنا سنا کہ یہ آیت تو آپ کے بچوں کے ذہنوں کو بالکل ذہن نشین ہے. ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر تو نے نہ پہنچایا تو نے رسالت کا. صرف تو نے نہیں، انصاف کرنا، مجھے بول کے بتانا. اتنے دور دراز سے علی سننے کے لیے آئے ہو، اگر معاذ اللہ نبی کی نبوت ختم ہوتی تو کیا صرف نبی کی نبوت ختم ہوتی؟ عیسیٰ کا زہد گیا، موسیٰ کی گفتگو گئی، اسماعیل کی قربانی گئی، ابراہیم کی خلت گئی، یعقوب کا گریہ گیا، ایوب کا رونا گیا، یحییٰ کی شہادت گئی، آدم کی نبوت گئی. صرف نبی کی رسالت ختم نہیں ہو رہی تھی، 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت ختم. اتنا واجب ہے علی ولی اللہ. کیا اعلان تھا غدیر میں؟ صرف علی کی ولایت کا اعلان تھا نا. اور 7 دفعہ جبریل آیا ہے رستے میں، 7 بار کا ہے. خدا کہہ رہا پہنچا. 7 مرتبہ جاؤ تفاسیر اٹھا کے 7 مرتبہ کے جبرائیل نے رسول کی سواری کو روکا ہے. خدا کہہ رہا پہنچا. 7 دفعہ رسول نے کہا جبرائیل اللہ سے کہہ دے مجمع بکھر جائے گا. میں نے کل کہا تھا بندوں کو محمد رسول اللہ تک دشمنی نہیں تھی، دشمنی تھی علی ولی اللہ پہ.
میرے اللہ مجمع چلا جائے گا، لوگ بکھر جائیں گے، یہ اسلام چھوڑ جائیں گے۔ 7ویں دفعہ آ کے جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے مجمع جاتا ہے جائے، مجھے مجمع نہیں چاہیے، مجھے علی چاہیے، مجھے بندوں کا بس نہیں چاہیے، مجھے اکثریت نہیں چاہیے۔ کیا کہنے؟ اکثریت کو لے کے میں کیا کروں گا؟ مجھے اکثریت نہیں چاہیے، مجھے علی ولی اللہ کا پیغام چاہیے۔ پہنچا علی کی ولایت، اور رسول نے علیحدہ خطبہ دیا، غدیر میں جا کے دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو رسول حج کا خطبہ دے کے آئے تھے، بسم اللہ۔ تو یا رسول اللہ، یا اللہ اگر حکم بھیجنا ہی تھا تو وہاں بھیج دیتا، جہاں خطبہ حج کی بات ہو رہی تھی وہاں ساتھ ہی علی ولی اللہ کی بات بھی ہو جاتی۔ علیحدہ سے انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن خدا بھی انسانوں کے مزاج جانتا تھا۔ اگر نبی خطبہ حج میں علی کی ولایت کا پیغام پہنچاتے ہیں تو خطبہ حج میں تو عبادتوں کی بات بھی ہو رہی تھی، نماز کی ترکیبات کی بات ہو رہی تھی، روزے کی بات ہو رہی تھی، اعمال کی بات ہو رہی، اگر ان اعمال میں ہی کہیں علی کی بات ہو جاتی تو بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ بھی عمل ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ علی ولی اللہ جیسے نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، علی ولی اللہ بھی عمل ہے۔ جیسے رسول نے تمام اعمال کی بات کر دی تھی، اسی میں درمیان میں کہہ دیا کہ میرے علی کو بھی ولی مان لو۔ کیا کہنے؟ واہ، خدا نے کہا اگر اس نے اعمال میں علی کی بات کی تو لوگ ولایت علی کو اعمال میں رکھیں گے۔ ولایت علی عمل کا نام نہیں، ایمان کا نام ہے۔ کیا کہنے؟ بالکل علیحدہ انتظام کر، بالکل ایک علیحدہ مجمع سجا، علیحدہ سا ممبر بنا، نہ مجمع عام ہو سبحان اللہ، نہ ممبر عام ہو، علیحدہ سا مجمع ہو، منفرد سا ممبر ہو، کوئی خاص انتظام نہیں کرنا، ریت ریگستان ہو، تپتی دھوپ میں ان کو علی سنا۔ 3.5 گھنٹے کا خطبہ دیا تیرے میرے رسول نے غدیر میں، 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا ہے، اور ان کے سامنے پڑھا ہے جہاں سے یہ واہ واہ آپ دیر کر رہے ہیں۔ اب مجھے کوئی بندہ کہے کہ شیعوں میں تقریر کر تو میں امام بار کا وہ تو بڑا کھل کے اللہ پڑھوں گا، تو مجھے کسی مخصوص مسجد میں لے جا کے بندہ وہاں پہ کھڑا کر کے کہ اب یہاں پہ پڑھ، تو کتنا مشکل ہوگا اس خطیب کے لیے جس کے سامنے وہ بیٹھے ہیں جن کو موضوع سے دلچسپی کوئی نہیں۔ ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر رسول علی پڑھ رہے ہیں جن کو علی وارے میں نہیں تھا۔ 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا، 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھنے کے بعد فرمایا اپنی طرف سے نہیں، ابھی جبرائیل آیا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ خدا کہہ رہا اگر تو نے نہ پہنچایا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا تو میری کار رسالت جا رہی ہے، میرے پورے کا پورا رسالت کا کام جا رہا ہے، میں یہ پیغام پہنچاؤں گا، اور خدا نے صرف یہ کہا تھا پہنچا، منوانا۔ اور آپ اتنی ضد نہ کیا کریں کہ ساری دنیا علی ولی اللہ پڑھ لیں۔ علی ولی اللہ پہنچانے کا نام ہے، منوانے کا نام نہیں۔ میں بیٹھا ہوا ہے میرے مولا علی اپنی آستین اڑ کے خطبہ دے رہے تھے، سامنے سے بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے یا علی میں بھی آپ سے محبت کرنے لگا، نے فرمایا جھوٹ نہ بولے، اس کو میں کہہ رہا میں محبت کرتا ہوں، علی فرمانے کا عہد الست ہوا تھا، بیان عہد ہوا تھا، بیان الست میں روحوں نے عہد کیا تھا، تو اس وقت تیری روح میں علی ولی اللہ پڑھا ہی اقرار کے وہ روحیں کریں جنہوں نے وہاں یوم الست علی ولی اللہ پڑھا، تیری روح وہاں تھی نہیں۔ جب تو نے وہاں اقرار ہی نہیں کیا تیرا بدن پڑھے گا کیسے؟ اور رسالت امام نے کہا تھا ولایت علی کی گواہی کے لیے نسب شریف ہونا چاہیے، لہو پاک ہونا چاہیے۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ بڑی صفت ہوتی ہے لہو میں، اس لیے تو بار بار رسول ساری زندگی صحابہ سے کہتے رہے علی میرا خون ہے، علی میرا خون ہے، علی میرا خون ہے،
علی میرا خون ہے. اور خون کی کتنی صفت مجھے پھر ایسے موضوع کھلتے چلے سامنے جا رہے. میرے امام صادق گھر سے نکل رہے تھے, دشمن آل محمد کا دور, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آپ کو پتا ہے کہ میرے اس مولا کے دور میں بہت لوگوں نے جھوٹے امامت کے دعوے کیے تھے, تو میں نام نہیں لینا چاہتا, بس میں اتنا ہی اشارہ کر دوں گا کہ ادھر سے امام نکل رہے تھے, ادھر سے کوئی اور امام آ رہا تھا. ادھر سے امام صادق نکل رہے تھے, سامنے سے کوئی اور امام آ رہا تھا. امام صادق کس شان کے ساتھ نکل رہے تھے؟ کتابیں کہتی ہے سر پہ ابو طالب والا امامہ تھا, کاندھے پہ ہاشم والی چادر تھی, یوں عصائے موسیٰ کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے. یوں امام جعفر صادق بازار میں آئے. اب اس نے امام کو دیکھا, امام کا استقبال بھی کرنا تھا, امام کا احترام بھی کرنا تھا, لیکن اگر امام کو جھکتا ہوا لوگ دیکھ لیتے تو وہ کل کو اسے کہتے تو کیسا امام ہے, تو شیعوں کے امام کو جھک جھک کے مل رہا تھا. اب اس نے اپنی عزت بھی بچانی تھی اور امام کا استقبال بھی کرنا تھا. امام کے سامنے گیا اور یوں دائیں بائیں دے کے امام کے ہاتھوں پہ بوسہ دینے لگا. امام نے فرمایا کیا کرنے لگا ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ کے ہاتھ نہیں, آپ کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی ہے جو نبی کے ہاتھ میں ہوتی تھی, میں انگشتری چوم رہا ہوں. امام نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا, انگشتری کا اشارہ کر کے کہا. امام نے کہا انگشتری کا حیا کرتا ہے, میں محمد کا خون ہوں. انگشتری کا حیا کرتا ہے. میں لہو مصطفیٰ ہوں. سبحان اللہ. قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت یعقوب نبی کا. سبحان اللہ. بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک کر آ کے کہا بابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. علم غیب تھا نبی کے پاس, جانتے تھے کہ کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا, پھر بھی کہا آؤ صحرا میں بھیڑیوں سے پوچھتا ہوں. یہ پوری قرآن میں کہانی لکھی ہے. یعقوب نبی صحرا میں لے کے آ گیا بیٹوں کو, سبحان اللہ. صحرا کے بھیڑیوں کو بلایا, بھیڑیوں کو بلا کے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے. بھیڑیوں میں سے ایک سردار بولا, اس نے کہا اے اللہ کا نبی آپ جانتے ہیں ہم پہ نبیوں اور نبیوں کی اولادوں کا گوشت اور خون حرام ہے. ہم درندے ضرور ہیں لیکن ہم نبی کی اولاد کے دشمن نہیں ہیں. کیا کہنے, بھیڑیا بھی نبی کی اولاد کا حیا کرتا ہے. واہ واہ, کیا کہنے. ہم پہ نبیوں کی اولادوں کا خون اور گوشت حرام ہے. خون کی یہ عزت ہوتی ہے کہ خون نسب بھی بتاتا ہے, حسب بھی بتاتا ہے, کردار بھی بتاتا ہے. ایک بڑی آسان سی مثال میری آنکھوں کے سامنے آ گئی کہ ایک شخص تھا امام صادق کے دور میں, اس نے مولا سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے جانا چاہتا تھا, تو بازار میں گیا تو آدھے رستے میں اس نے کہا اگر کسی مخبر نے دیکھ لیا تو جان خطرے میں, واپس پلٹ آیا, واپس آ کے اپنے گھر میں بیٹھ گیا. رات کی تاریکی, دروازے پہ دستک ہوئی, اس نے جا کے دروازہ کھولا تو خود امام صادق کھڑے. اس نے امام صادق کو دروازے پہ کھڑے دیکھا, سے کہا مولا میں دن میں آپ کو ملنے کے لیے نکلا تھا. فرمایا میں جانتا ہوں, تو خوف سے واپس آ گیا تھا. جی مولا, تو مولا آپ کو پتا ہے کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ امام کا جملہ سننا اور غیبت کے دور میں اسے عقیدہ بنا لینا. امام مسکرا کے فرماتے ہیں تمہیں ہم سے ملنے پر پابندی ہے, ہمیں تم سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں. تم مجبور ہو سکتے ہو, ہم مجبور نہیں ہو سکتے. اس نے کہا مولا تو آپ میرے دروازے پہ آئے. مولا نے فرمایا تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں, تو جا رہا تھا کسی دوسرے امام کی طرف, آدھے رستے سے واپس پلٹا تھا. ہاں مولا میں پلٹ آیا تھا, جانے لگا تھا ادھر پوچھنے کے لیے. تو امام نے کہا کیوں نہیں گیا وہاں پہ؟ یہ جواب اور یہ آج کی شیعت کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس کا مولا میں اس لیے نہیں گیا کہ اگر وہاں پر پہلے 99 لوگ بیٹھے ہوتے, میرے جانے سے وہ سو ہو جاتے, تو میرے ذہن نے گوارا نہیں کیا کہ میری وجہ سے تیرے دشمنوں میں اضافہ ہو, میری وجہ سے تیرے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. امام نے کہا یہی تیرا عقیدہ مجھے تیرے گھر لے کے آیا کہ تو امام پہ اتنا یقین محکم رکھتا ہے کہ تیرے دل میں ہماری دشمنی نہیں, لیکن تو اس محفل میں بھی نہیں جا رہا کہ کہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے. کئی بار بڑی بڑی محفلیں اس لیے بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہیں
کہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے. بعض اوقات لوگ کہتے جی ہمارا عقیدہ اپنی جگہ, ہم تو ویسے گئے تھے. کیا کہنے جیو کتنی بڑی نصیحت ہے. مولا نے فرمایا کہ تجھ سے اس لیے نہیں کیا کہ دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے. واہ واہ کیا اضافہ نہ ہو جائے. کیا کہنے تیرے اندر ہماری چھپی ہوئی محبت ہے. کوئی وہاں بیٹھ کے گن رہا ہوگا تو کہیں یہ نہ کہے کہ امام کے دشمن اتنے ہو گئے. اسے تیرا دل تو نہیں پڑھا, اسے تیرا اندر تو نہیں دیکھا. تو کہیں دشمنوں کی تعداد میں اضافے کا, دشمنوں میں اضافے کا نہیں, تعداد میں اضافے کا باعث بھی نہ بننا. کیا کہنے مولا فرمایا تیری اسی عقیدے نے مجھے تیرے گھر لے کے آئے. تو اس نے کہا مولا میں جا رہا تھا اس امام کی طرف, آدھے رستے سے واپس کیوں آ گیا؟ فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں. تمہاری ماں ایک دفعہ گھر سے نکلی تھی کسی گناہ کے ارادے سے, جتنے قدم تو چل کے واپس پلٹا ہے اتنے قدم سے وہ بھی واپس آ گئی تھی. اگر وہ بھی خیانت کرتی تو بھی ادھر چلا جاتا. وہ بھی پلٹ آئی تھی, واہ واہ تو بھی پلٹ آیا. لہذا اس پلٹنے کی وجہ سے تجھے حق کے امام کا رستہ مل گیا. امام نے کہا تربیت اچھی ہو تو حق کے امام کی پہچان ہو جاتی ہے, خون اچھا ہو تو حق کے امام کی پہچان ہو جاتی ہے. لیکن دکھ یہی رلا گیا, جن کو پہچاننا چاہیے تھا انہیں بازاروں میں کھڑا کر دیا. فضائل مختصر اس لیے کیا کہ کیونکہ آج پہلی شہادت کا آغاز کر رہے ہیں. آج اس کی شہادت پڑھی جائے گی جو حسین کا سفیر ہے, جسے زمانہ مسلم جس سے کربلا کی شہادتوں کا آغاز ہوا ہے. عقیل کا بیٹا مسلم غازی جتنا بہادر تھا مسلم. جب مولا حسین نے مدینہ چھوڑا تو مکہ سے آ کے مسلم کو کوفہ بھیج دیا, اور کتابیں کہتی ہیں کہ 5000 سے زیادہ خطوط مسلم کے حوالے کے. مسلم کوفہ جا کے میری بیعت لے. جناب مسلم کوفہ کی طرف چل پڑے اور حسین مکہ میں بیٹھے. کتابیں کہتی ہیں کہ جب جناب مسلم امام حسین سے ودا کر کے نکلے تو تھوڑا دور جا کے مسلم واپس پلٹے. جناب مسلم جب واپس آئے تو امام حسین نے کہا مسلم واپس کیوں آ گئے؟ مسلم رو کے کہتے ہیں مولا لگتا ہے کہ یہ ملاقات آخری ہے. اب جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ یقیناً ہائے کہیں گے. مولا حسین نے کہا کہ مسلم تمہیں کیسے پتا چلا کہ ملاقات آخری ہے؟ مسلم کہتا مولا جب سب سے ودا کر رہا تھا نا تو میں عالیہ کے خیمے کے باہر ودا کرنے گیا تھا. علی کی بیٹی نے رو کے کہا تھا مسلم بیٹیوں کو مل کے جاتا. یہ جو علی کی بیٹی نے کہا ہے نا کہ بیٹیوں کو مل کے جاتا, مولا میں مل چکا تھا بیٹیوں سے, علی کی بیٹی نے مجھے دوبارہ بھیجا ہے. مولا وجہ حسین کی آنکھیں بھر گئی. جب مسلم نے ہاتھ باندھ کے کہا سچی ماں کا بیٹا بتا دوبارہ زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حسین رو کے کہتے بدن کے ساتھ نہیں ہوگی. اگلی سطر کہوں گا تو جہاں سید بیٹھا یقیناً ہائے کہے گا. حسین کہتے مسلم اس سوچ کے ساتھ جانا اب بدن بدن کو نہیں دیکھے گا, سر سر. اب بدن بدن کو نہیں, سر سر کو دیکھے گا. جہاں مسلم نے ودا کیا مسلم وہاں سے نکلے, کوفہ پہنچے. کوفہ گئے, کوفہ کے مرکزی مسجد میں جناب مسلم پہنچے, لوگوں سے بیعت لی. بشیر ابن نعمان پہلا گورنر تھا, وہ جا چکا تھا. دوسرا گورنر آنے والا تھا, ابھی تک پہنچا نہیں تھا. مسلم کوفہ پہنچ چکے تھے. جناب مسلم مہمان ہو گئے ہانی بن عروہ کے گھر. جناب ہانی بن عروہ یہ علی کا وہ شیعہ ہے, یہ امیر المومنین کا وہ سپاہی ہے جو سفین میں علی کے ساتھ تھا. اتنا روب تھا کوفہ میں ہانی کا کہ جب جناب ہانی گھر سے نکلتے تھے
تو 2000 نوجوان ہانی کے ساتھ چلتے تھے. روب تھا کوفے میں علی کے نوکر کا. جناب مسلم وہاں پہنچے. بس میں شہادت کے کیونکہ قریب آنا چاہتا ہوں. جناب مسلم کے کوفے کے حالات پڑھوں گا، وقت زیادہ گزر جائے گا. جناب مسلم مسجد کوفہ میں لوگوں کی بیعت لے گئے. پہلی رات 10,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت کی. دوسرے دن کی شام تک کتابیں کہتی 22,000 افراد بیعت کر چکے تھے. نیا گورنر آ گیا، ابن زیاد ملاؤ ان کا کوفے کا چارج سنبھالنا تھا. کوفے کے حالات بدل گئے. حالات ایسے بدلے ایسے بدلے ایسے بدلے. فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی. ظہرین کی نماز پڑھائی تو 50 لوگ تھے. اب مات میں بیٹھے ہو تو یقیناً ہائے کہو گے. مغربین کی نماز پڑھا کے مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اکیلا مسلم. علی کی بیٹی ہائے قبول کرے، رونا قبول کرے، پرسہ قبول کرے. مسلم وہاں سے اٹھے، سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے مسلم مسجد سے باہر نکلے. کوفہ کی گلیوں میں سناٹا، کوفہ کی گلیوں میں خاموشی. مسلم کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے. بند دروازے کوفہ کے. مسلم اپنی تلوار کو یوں زمین پہ مارتے ہوئے جا رہے تھے جیسے کوئی بے بسی کے ساتھ جاتا ہے. مسلم کوفہ کی گلیوں میں چلتے چلتے، کوفہ کا آخری محلہ بنی کندا کا تھا. مسلم اس محلے میں پہنچ گئے. اس محلے کو آگے سے بند دیکھا. مسلم چوک میں بیٹھ گئے. مسلم چوراہے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایک مستور آتی تھی، چوراہے میں آتی تھی، یوں دیکھتی تھی پھر واپس پلٹ آتی تھی. تیسری مرتبہ آئی. مسلم دیکھ کے کہنے لگے کس سے ڈھونڈ رہی ہے؟ کہتی میرا بیٹا ہے، نام اس کا بلال ہے، دارالامارہ میں نوکری کرتا ہے، شام کو گھر آ جاتا تھا. گورنر نیا آ گیا ہے. حالات کوفہ کے بدل گئے ہیں. اب کوفہ وہ کوفہ نہیں رہا. ابھی تک میرا بیٹا نہیں آیا. میں اپنے بیٹے کا راہ دیکھ رہی ہوں. جب آخری بار جانے لگی نا تو مسلم کو دیکھ کے کہنے لگی مسافر ہے؟ مسلم نے کہا ہاں مسافر ہوں. کہنے لگے مسافر کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ چھوڑ دے. جب کہا کوفہ چھوڑ دے، مسلم دیکھ کے کہنے لگے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے اپنے وطن چلا جا. مسلم قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے کہتا وہاں رہنے کوئی نہیں دیتا. جب جناب مسلم نے کہا نا وہاں رہنے کوئی نہیں دیتا، عورت وہیں پہ رک گئی. اتنے غریب ہو تمہیں تمہارے وطن میں کوئی نہیں رہنے دیتا. کوفہ میں کس کا مہمان ہے؟ جس کا مہمان ہے اس کے گھر جا. مسلم کہتے ہر دروازہ بند ہے. کہتے یہ مسجد میں جا کے سو جا. مسلم کہتے وہاں رہنے کوئی نہیں دے گا. یوں چلی ہے عورت. جناب مسلم پیچھے چلے. دروازہ آ گیا عورت کا. جناب مسلم کہتے ہو سکے تو پانی پلا. اندر گئی، پانی کا پیالہ لے کے آئی. جناب مسلم کو پانی دیا. مسلم زمین پہ بیٹھے، دیوار کی ٹیک لگائی بلا تسبیح. جناب مسلم نے پہلا گھونٹ پانی کا بہا اور زمین پہ قریب بیٹھ کے کہنے لگی مسافر تو نے کہا پانی پلا. میں نے پانی پلایا. اللہ مسافروں کی دعائیں قبول کرتا ہے. اگر میں ایک دعا کے لیے عرض کروں میری دعا کر دے گا؟ مسلم نے وہیں سے پانی کا پیالہ نیچے کیا. مسلم کہتے پہلے دعا بتا. میں آمین پہلے کہوں گا بعد میں پانی پیوں گا. دیکھ دعا کر انہیں مسلم نہ ملے. مسلم کی بات ہے. کس مسلم کی بات کر رہی ہے؟ کہتی عقیل کا بیٹا حسین کی بیعت لینے کے لیے آیا ہے. مجھے میرا بیٹا روزانہ آ کے حالات بتاتا ہے. وہ بتا رہا ہے کوفے والے پھر گئے ہیں. نیا گورنر اس کے سپاہی مسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں. دعا کرنے مسلم نہ ملے. جب مسلم نے پانی کا پیالہ وہیں رکھا. مسلم پہلے دعا وہ کر جو قبول ہونی. یہ کہہ کے جناب مسلم نے اپنی تلوار اٹھائی، نیام میں رکھی. جناب مسلم جاتے ہوئے کہنے لگے اچھا زہرا تیرا مقدر. جب فاطمہ تیرا مقدر. دوڑ کے آئے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا کس فاطمہ کا نام لیا؟ کہا مدینے والی فاطمہ. جانتے ہیں کیسے؟ جیسے میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. قدموں پہ چاہتا رہا کہیں سچ بتا، کہیں مسلم ٹون تو نہیں جس کا گھر بھی کوئی نہیں. جہاں مسلم کی آواز ہے ہاں میں مسلم. مقدمہ سن لینا اتنا رو گے
جتنا شہزادہ مسلم چاہتا ہے مقدمہ سن لینا. فرمایا ہاں وہی مسلم میں ہوں. قدموں میں گر گئی. مولا معاف کر دے, مولا مجھے نہیں پتا تھا, زہرا کا بیٹا میرے دروازے پہ بیٹھا ہے, مولا قیامت والے رسول سے میری شکایت نہ کرنا, عقیل کا بیٹا میرے گھر کو عزت بخش. فرما میری وجہ سے تجھے کوئی مصیبت نہ, مولا مر جاؤں تیرے قدموں پہ قربان ہو جاؤں, مولا میرے گھر مہمان بنی. منت سماجت کی, جہاں مسلم کو گھر لے کے گئی, جہاں مسلم کو گھر جا کے ایک حجرے پہ جناب مسلم نے مصلی عبادت بچھایا. ساری رات مناجات الہیہ میں یہ بار باہر کبھی دروازے پہ مسلم کو دیکھتی, کبھی باہر والے دروازے کو دیکھتی. آدھی رات کو بیٹا گھر آیا, اماں ہمارے گھر میں کون مہمان ہے؟ روک دی. ساری زندگی جو دعائیں کرتی رہی وہ حسرت پوری ہو گئی. نبی کا بیٹا گھر آ گیا ہے, عقیل کا بیٹا مسلم ہمارا مہمان ہے. اس ملاؤں نے جا کے اپنے چچا زاد اشس کے بیٹے محمد کو جا کے خبر دی. اس نے دربار میں جا کے خبر دے دی. دربار سے 200 سپاہیوں کا دستہ تلواریں نکال کے قبیلہ بنی کندا کے محلے میں آیا. انہوں نے تلواریں نکالی, تلواروں کا شور مسلم نے حجرے میں سنا. ادھر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. مسلم نے مصلی کے نیچے سے تلوار کھینچی. مسلم اللہ اکبر کہہ کے اٹھا, مومنہ ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی. رو کے کہتی منت مانی ہے, میرے گھر مہمان بنا ہے, تجھے زہرا کا واسطہ باہر نہ جانا. دشمن زیادہ ہے, تو اکیلا ہے, دشمن زیادہ ہے, تو تنہا ہے. اتنا کہنا تھا جناب مسلم کی آواز ہے, منت کی نہ میرے گھر مہمان بن گیا, لیکن اب میرا رستہ نہ روکنا. لیکن یہ مولا تو میرے گھر میں محفوظ نہیں ہے. عقیل کا بیٹا رو کہتا میں گوارا نہیں کرتا میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں سپاہی آ جائے, میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں فوج آ جائے. اب ماتم کر کے پہلا جملہ مسلم سے پوچھنا, مولا تم نے مومنہ کے گھر برداشت نہیں کیا کہ تیرے ہوتے ہوئے سپاہی آ جائے. شام غریب آیا, سپر گھوڑے پہ بیٹھ کے آلیہ کے خیمے میں جا کے کہہ رہا تھا ان میں سے علی کی بیٹی زینب. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, میں گوارا نہیں کرتا میرے ہوتے ہوئے تیرے گھر میں سپاہی آ جائے. مسلم نے تلوار کھینچی, اللہ اکبر کہہ کے مسلم گلی میں آئے. اتنا زوردار حملہ کیا عقیل کے بیٹے نے, سپاہی کوفے کے برونی دروازے پہ جا کے لگے. کوفے کی گلیاں خالی ہو گئی. اکیلا مسلم تلوار نے آم سے نکال کے گلیوں میں شور کر رہا تھا. تم نے غریب سمجھا ہمیں؟ فوجوں نے کوفے کی گلیاں چھوڑ دی. میں اگلا جملہ پڑھوں مسلم کا. مسلم کے سر سے امامہ اترا ہوا, زلفیں ہوا میں اٹھ رہی ہے, تلوار لہرا لہرا کے کہہ رہا تھا اور تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چپ رہے, اور تم نے ہمارے جنازے پہ تیر مارے ہم چپ رہے. تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے. مسلم کی آواز کوفے میں ایسے گونج رہی تھی جیسے شیر کی دھار جنگل میں گونجتی ہے. حسین منزل اشراق پہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کے منہ کوفہ کی طرف کہتے مرحبا مسلم, اور مرحبا عقیل کا بیٹا, اور اکیلا کوفہ فتح کر گیا مسلم. کوفے کی گلیوں میں مسلم کا یہو کا عالم. خبر دربار پہنچی, اس نے 500 کا دستہ اور بھیجا. 500 کا دستہ کوفے کی گلیوں میں مسلم کو گھیر رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, مسلم ایسے نہیں مارا جائے گا. آخر ایک نے کہا یہ ہاشمی ہے, ہاشمی تلوار سے نہیں دھوکے سے مارے جاتے ہیں. اب یہ میں پہلی شہادت پڑھنے لگا ہوں کربلا کی شہادتوں کی. جناب سیدہ کو پہلا پرسہ ہے, ہمارا یقین ہے کہ فاطمہ پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں, تو میں گوارا نہیں کروں گا کہ محمد کی بیٹی آئی ہو اور ہم میں سے کوئی خشک آنکھوں کے ساتھ چلا جائے. بس چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا. مجھے اس منبر کی اور اس جنازے کی قسم ہے صرف اکیلا حملہ نہیں تھا. کوفے کی عورتیں چھت سے پتھر پھینک رہی تھی, کوئی نیچے سے تلواریں مار رہا تھا, کوئی نیچے مار رہا تھا. آخر ایک نے گلا کھودا, پیچھے سے قدموں سے مسلم کو گلے میں پھینکا. ادھر مسلم کا گلے میں گرنا تھا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری, کسی نے گرم پانی پھینکا. مسلم گلے میں کہہ رہا تھا آج میرا اکبر ہوتا, آج میرا غازی ہوتا, آج میرا قاسم ہوتا. زخمی مسلم کو, زخمی جناب مسلم کو گڑھے سے نکالا, ہاتھوں میں رسیاں, پاؤں میں رسیاں. اتنا زخمی ہو گئے تھے جناب مسلم. کتابیں کہتی ابرو کٹا ہوا تھا, ایک ہونٹ میرے مولا کا کٹ چکا تھا, چہرے پہ نیزوں کی انیوں کے زخم تھے, سینے پہ نیزے کی انیوں کے زخم تھے. مسلم کو یوں ہاتھوں میں رسیاں, پاؤں میں رسیاں پہنا کے یہ مسلم کو دارالمارا کی طرف لے کے جا رہے تھے. کٹا ہوا تھا مسلم کا بدن,
लेकिन मुस्लिम पे रोब ऐसा था, किसी को धक्का दे रहा था, किसी को ठोकर मार रहा था, किसी को धटका रहा था, कोई डरता हुआ मुस्लिम के करीब नहीं आ रहा था। जैसे जख्मी शेर जाता है ऐसे मुस्लिम जा रहा था। कूफे के सदर दरवाजे पे एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था, उसने जाते हुए मुस्लिम को देखा, इसने नजरें झुका के कहा तनख्वाह तो इब्न ज़ियाद से लेता हूं, लेकिन ऐसी गैरत होनी चाहिए जैसी हाशमियों के मरतबे है। और कुर्बान जाऊं तेरी जवानी के, और इस जख्मी होकर इस कदर गैरत के साथ जा रहा है। वही बूढ़ा कूफे में उसी दरवाजे में खड़ा था, चंद महीने बाद उसने इसी दरवाजे से हुसैन के सजाद को गुजरते हुए देखा। कोई सजाद को धक्का दे रहा था, कोई सजाद की रस्सियां खींच रहा था। ये बूढ़ा सजाद के करीब आया, आगे गया, तू भी मदीने का है, वो भी मदीने का है, वो अकील का बेटा था, तो हुसैन का बेटा है। मुस्लिम जब जा रहा था, सीना चौड़ा था, गर्दन तली हुई थी, वो किसी को धक्के दे रहा था, कोई डरता करीब नहीं आ रहा था। तू इमाम होके गर्दन झुका के क्यों आ रहा है? सज्जाद की आवाज आई, तूने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ ज़ैनब है, मेरे साथ कलसूर है, मेरे साथ सकीना। मुस्लिम आया था अकेला, मैं अकेला नहीं, और मेरे साथ अली की बेटियां, मैं उधर के आया हूं। जब वो मुस्लिम दारुल हमारा पहुंचे, ये मलाउन इब्न मलाउन सज्जाद रोक कहता मुस्लिम अकेला आया था, मेरे पिछले ऊंट पे ज़ैनब बैठी है, मेरे साथ अली की बरकरार बेटियां है, और जो बहने लेके घरों से चले उनसे सर नहीं उठाए जाते। मुस्लिम को दारुल हमारा लेके आए। मैंने पहले कहा था कि शहादतें मुकम्मल पढ़ूंगा, क्योंकि जो आते हैं वो रोने के लिए आते हैं। हसरत है हमारी आंसू, साल हो गए इस कौम को रोने के लिए तरसी हुई। मैं चाहूंगा जितना ज्यादा हो सके उतना रो। मुस्लिम दरबार में आए, ये मलाउन तख्त पे बैठा था, इसने आते हुए मुस्लिम को देखा, इसने मुस्लिम को देखेगा, किसने कहा था कि हुसैन की बैत ले? अब भी अगर तू तख्त पे खड़ा होकर हुसैन के खिलाफ तकरीर करे, मैं तेरी रस्सियां खोल दूंगा। मुस्लिम ने सुर्ख आंखों से इब्न ज़ियाद का चेहरा देखा। अब मेरा बादशाह हुसैन की इज्जत का समझ, झूठ बोलूं ज़हरा माफ ना करे, मेरा दिल डर रहा है। मैं अगला जुमला कैसे पढ़ूंगा और सादात कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये कमीना 17 सीढ़ियां तख्त ऊंचा था, ये नीचे उतरा, ये कैदी हाथ बंधे हुए रस्सियां पांव में, ये मुस्लिम के सामने आया, मुस्लिम के सामने खड़ा होकर मुझे अमीर कह के सलाम कर। माली अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। मैं जुमला भरे तू हाय भी ना करे, तू जाने फातिमा जाने। जब मुस्लिम ने कहा कि मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के, इस बनाओ में दाएं हाथ से मुस्लिम के चेहरे में तमाचा मारा। इधर तमाचे का लग रहा था, मुस्लिम की बेटी हुसैन के पास आई, रो के कहती है मौला हुसैन, तुझे ज़हरा का वास्ता, एक बार मुझे बाबा दिखाओ, मेरा जिगर फातिमा। इधर जनाब मुस्लिम के चेहरे में तमाचा लगा, हुसैन के सर से अमामा गिर गया। हुसैन ने कहते मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है, मैं हुसैन ज़हरा का गरीब बेटा जंगलों में वादा करता हूँ, क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम कहेगी। दारुल हमारा की छत में लेके आए हुसैन के सफीर को, हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, जलाद करीब नंगी तलवार लेके खड़ा था। 3 वसीयतें की हैं किताबें कहती है जनाब मुस्लिम ने। पहले कूफा का कुछ कर्ज है मेरे सर पे, मेरी तलवार बेच के मेरा कर्जा उतारना। दूसरी वसीयत, मेरी लाश दफना देना। तीसरी वसीयत, जनाब मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पिलाओ। पहली वसीयत जब मैंने किताब से पढ़ी सादात और गैर सादात, बावजूद मुझे समझ में आई। मैंने दूसरी वसीयत पढ़ी, मुझे समझ में आई। तीसरी वसीयत मेरी समझ में नहीं आती थी कि मुस्लिम ने तीसरी वसीयत जो पानी मांगा,
और पिया भी नहीं, तो मांगा क्यों था? फिर एक आलिम दीन की किताब पढ़ी थी तो मुस्लिम की वसीयत समझ में आई थी और आंखें बरस पड़ी थी, तुम भी रहोगे। पानी का प्याला मुस्लिम को दिया गया। मैंने पहले पढ़ा है कि मेरे बादशाह मुस्लिम का होंठ कर चुका था, पानी का प्याला करीब किया, मुंह का लहू पानी के प्याले में गया। मुस्लिम ने पानी पिया नहीं। जब मुस्लिम का मुंह का लहू पानी के प्याले में चला गया, मुस्लिम ने एक दफा खून से भरा प्याला देखा। मुस्लिम ने वही पानी का प्याला कूफे की बाहर वाली दीवार पे मारा। मुस्लिम ने पानी गिरा दिया। लोगों को पता नहीं चला कि मुस्लिम ने क्यों गिराया है। महीने बाद यहीं से सैयदानियों का दाखिला हुआ। जब इसी लहू के छींटे के करीब से मुस्लिम की बेटियां गुजरी, हमें बाबे के लहू की खुशबू आ रही है। आवाज आई, मेरे सामने दीवार देखो, तुम्हारे बाबा के लहू के छींटे। हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, जल्लाद की नंगी तलवार। जल्लाद ने तलवार खींची, 3 बार इसने अपने हाथ से मुस्लिम का सर नीचे किया। मुस्लिम सर फिर उठा लेते, ये फिर सर नीचे। तनी हुई गर्दन थी मुस्लिम की, जब सर तन से जुदा हुआ। झुकी हुई गर्दन नहीं थी, तनी हुई गर्दन थी। इधर मुस्लिम के यहां तलवार पहुंची, हुसैन ने रेत उठाई। हुसैन ने यूं अपने हाथों को फैलाया, मेरे अल्लाह मेरी पहली कुर्बानी। हुसैन ने इतनी ऊंची चीख मारी, अब्बास घोड़े की ज़मीन से गिरा। अब्बास दौड़े हुसैन की तरफ, मौला क्या हुआ? अब मैं जुमला बोलूं जो भाई बैठे हो। हुसैन की आवाज, गाजी मुझे सीने से लगा। अब्बास मैं गरीब हो गया। जब अब्बास गरीब हो गया, जिनके घरों में गाजी का अलग है, अब्बास करीब आए, रो के कहते मौला मुझे सिर्फ इतना बता हुआ क्या है। हुसैन रो कहते नहीं गाजी, अब्बास तुझसे सबर नहीं होगा। अब्बास रो कहता मौला मुझसे सबर नहीं होगा, मौला मैं सबर नहीं करूंगा। 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे जरा लगी, मैं मिलते करके कहता मेरी तलवार दे दे। तूने कहा बस अब्बास सबर, मौला मैं चुप कर गया। 28 सफर मेरे मरे के जनाजे पे 3 लगते रहे, मैं रो के कहता मेरी तलवार दे दे। तूने कहा गाजी सबर, मैं चुप कर गया। 26 रजब मेरे सर का नाम लिया गया, मैं मिलते करके कहता मेरी तलवार दे दे। तूने कहा गाजी हौसला, मैं चुप कर गया। 28 रजब को हुसैन ने पहली बार ऊंट में बैठी, मैंने कहा अली की बेटियां लेके ना जा। तूने कहा अब्बास सबर, मैं चुप कर गया। मौला मुझे बता मैंने कितने सबर करे हैं। हुसैन रोकते गाजी फिर सामन में रोकते पकी वाली सहारा सामने। हुसैन की आवाज मेरी उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने कमर पे हाथ रखे, रोक के कहने का मौला कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, उसकी गर्दन के ऊपर जल्लाद की तलवार है। हुसैन ने अब्बास का चेहरा देखा, आवाज गौर से पहचान ये कौन है। अब्बास ने तलवार जमीन में फेंकी, हुसैन के कदमों पे हाथ रखे, रोक के कहा है मौला कहीं मेरी मुकैया नहीं है। आवाज आई पहचान ये मेरा मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था। आवाज आई मैंने बकिए वाली फातिमा जामन दी है, नहीं चलता लेकिन तुझे उसी सहारा जवाब था। एक बार शरीर की तरह देखे, मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन रोके करेगा क्या, रोके गलत जनाजा कौन उठाएगा, ऐसा कौन उठाएगा। हुसैन की आवाज आई अब जरा जमीन पे दे। अब्बास की आवाज आई एक काले मुर्गे वाली सीने पे हाथ मार दिया हुसैन के, आज पहली शहादत है। मौला 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 कोई काले मुर्गे वाली बीबी है। मौला वो कह रही है मेरा गरीब, मेरा सफीर, मेरा वकील। मैंने पूरे मुसैन में मिन्नत नहीं की, ये हाथ बांध कर तुम्हें सैयदा का रास्ता। अगला जुमला वैसे सुनना जैसे जुमले का हक बनता है। जितने सैयद आए बैठे हो मैं पहले माफी मांगता हूँ। जब कहा ना कि मौला कोई काले मुर्गे वाली बीबी बैठी है, इतना कहना था ज़ैनब खेलने के तरफ आई, मुझे लोग कहती है हुसैन उंगलियां हटा दे। हुसैन अब्बास से बड़ा मंजर ना दिखाना, हुसैन
حسین نے اپنا ہاتھ نیچے کر دیا. وہ اگلا منظر کیا تھا, ادھر مسلم کا لاشا کوفے کی گلی میں آیا, کوفے کے منوروں میں مسلم کے